بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 2 دسمبر 2012۔ آج کی اہم خبریں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھول دی۔ نے متحدہ عرب امارات جانے والی اسرائیلی ایئر لائنز کی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کنشنر کے مطابق اس کے مطالبے پر ریاض حکومت نے اسرائیل نوازی میں پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق جیرڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی ایوی بروکوویز اور برائن ہک نے سعودی حکام کے سامنے پرزور انداز میں اس معاملے کو اٹھایا۔ اسرائیلی اخبار یدعویت اہرونوت کی رپورٹ کے مطابق اجازت ملتے ہی منگل کو صبح سویرے پہلی پرواز اسرائیل کے بن گوریون ہوائی اڈے سے روانہ ہو گئی اور سعودی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے متحدہ عرب امارات پہنچ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، علما کونسل نے عالم اسلام اسرائیل سے مقابلے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ بین الاقوامی علما کونسل نے فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی ریاست کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اسلامی دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ قابض صہیونی ریاست کا مقابلہ کرنے کے لیے مربوط اور ٹھوس حکمت عملی اختیار کریں۔ فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں بین الاقوامی علما کونسل کے سیکرٹری جنرل علی الکرہ داغی نے کہا کہ مشکل حالات میں عالمی برادری اور عالم اسلام کو فلسطینی قوم کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے تاکہ وہ قابض ریاست کے مظالم کا مقابلہ کر سکے۔ دریں اثنا ملیشیا کی حکومت نے فلسطینی قوم کی آزادی کی جدوجہد اور حقوق کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، اقوام متحدہ کا دنیا کو کورونا معاملے پر سیاست سے گریز کا مشورہ۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو کورونا وائرس کی ابتدا کے معاملے پر سیاست سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ کورونا وائرس کی ابتدا پر مختلف ممالک کی جانب سے دعووں پر اقوام متحدہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ UN ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہانوم نے کہا ہے کہ مستقبل میں وبا کے دوبارہ پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے وائرس کا منبع جاننے کی کچھ ملک اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وبا سے متعلق معاملے کو نہ الجھایا جائے۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، چین کا چینگ 5 مشن کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گیا۔ چین نے چاند کی سطح پر تحقیق کے ایک اور خلائی مشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ چین کی جانب سے بھیجا گیا روبوٹک خلائی جہاز چینگ 5 نے کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈنگ کر لی ہے۔ اس مشن کا مقصد چاند کی زمین سے مٹی اور پتھروں کے نمونے اکٹھے کر کے واپس زمین پر لانا ہے۔ اس مشن کے دوران چاند گاڑی متوقع طور پر اگلے چند دن چاند کی سطح پر گزارے گی اور جو علاقے کی ارضیاتی خصوصیات جانچنے کے لیے مواد اکٹھا کرے گی۔ یہ چاند گاڑی بہت سے آلات سے لیس ہے جن میں کیمرہ، اسپیکٹرو میٹر، ریڈار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ چاند گاڑی چاند کی سطح سے تقریباً 2 کلو مٹی اکٹھا کر کے چاند کے مدار میں گردش کرتے ہوئے روبوٹک خلائی جہاز کے دوسرے حصے کے ذریعے زمین تک بھجوائے گی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے، ایپل آئی فون کے پانی سے خراب نہ ہونے کے دعووں پر کمپنی کو اطالوی حکام کی جانب سے 1 کروڑ یورو کا جرمانہ۔ اٹلی کے قومی ادارے AGCM نے کہا کہ ایپل کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کا فون پانی میں گرنے سے فوراً خراب نہیں ہوتا، لیکن حقیقی زندگی میں دیکھا گیا کہ ایسا نہیں ہے اور یہ صرف اس وقت درست ثابت ہوتا ہے جب اسے تجربہ گاہ میں خالص پانی کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے۔ AGCM نے مزید کہا کہ ایپل کی جانب سے پانی کی وجہ سے فون خراب ہونے کی صورت میں وارنٹی نہ دینا ایک جارحانہ حکمت عملی ہے، حالانکہ کمپنی خود کہتی ہے کہ ان کا فون پانی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایپل اپنے آئی فون کے اشتہارات میں دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا فون پانی میں 4 میٹر تک کی گہرائی میں آدھے گھنٹہ رہ کر بھی خراب نہیں ہوگا۔
اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی، چور کی پیزا شاپ کے اندر گھس کر پیزا بنانے کی ویڈیو وائرل۔ حال ہی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک چور پیزا ریسٹوران میں کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوا اور نقدی چوری کرنے اور ڈیلیوری کار میں فرار ہونے سے پہلے اس نے بڑی فرصت سے خود کے لیے ایک پیزا تیار کیا اور بڑے شوق سے بیٹھ کر کھایا۔ امریکہ میں اس چور کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے لیے پیزا تیار کر رہا ہے۔ اسی ویڈیو نے پولیس کو چور کو پکڑنے میں مدد فراہم کری۔ یہ واقعہ کیلیفورنیا کے شہر فلرٹن میں پیش آیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔